أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 283. یہ وہ آیت ہے جو احکام کی سب سے آخری آیت ہے تاکید کے حساب سے. احکام کی آخری آیت مستقل احکام کی جو آخری آیت تھی وہ تھی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، آیت نمبر 242. اور اس پر جو تاکید ہے وہ ختم ہو گئی تھی واللہ بکل شیء علیم پر. تاکید جس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ پر کس طریقے سے ختم ہوتی ہے. اور وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یہ کیا ایک دوسرے کی تاکید ہے؟ نہیں، یہ بتایا تھا آپ کو کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ کے لیے تاکید لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ہے. جس طرح یہ حروف جارہ سے شروع ہو رہی ہے، للہ ما فی السماوات بھی حروف جارہ سے شروع ہو رہی ہے اور وہ اس پر مرتب ہے. اب واللہ علی کل شیء واللہ بکل شیء علیم تک تو ختم ہو گئی. وللمطلقات کی تاکید اور للہ ما فی السماوات یہ مرتب ہے کذالک یبین اللہ. تو یہ درمیان میں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب حکم ہے آیت نمبر 283 کا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو ہے تاکید بن رہی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ذرا امر کے الفاظ ڈھونڈیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ آخری خطاب تھا اور اس کے اندر امر کے الفاظ تھے. فاکتبوہ اور دوسرا واستشہدوا اور تیسرا واشہدوا اور چوتھا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. تو 4 قسم کے احکام پر مرتب ہوا. تو اب آگے جو ہے 2 قسم کے امر ہیں. اگر بندہ آیت پوری پڑھے تو 2 قسم کے امر ہیں. اب یہ 2 قسم کے امر ایک خاص حکم پر مرتب ہو رہی ہے. تو پہلے امر کی پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جس پر ترتب ہو رہا ہے وہ پڑھیں گے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ تم کو لکھنے والا. جس طرح کہ آخری خطاب آپ نے پڑھا تھا کہ آیت مدائنہ ہے، یہ لکھنے کے احکام ہے. تنبیہ تھی لِإِمَاطَةِ النِّظَامِ الرِّبَوِی، سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک تنبیہ تھی. اور یہاں پر ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں اور وہاں تمہیں کوئی آپس میں لین دین کرنا پڑے تو وہاں لکھنا ولم تجدوا کاتبا، لکھنے کے لیے کوئی کاتب تم نہ پاؤ. فرحان مقبوضہ، تو گروی رکھ لینی چاہیے ہاتھ میں. کوئی گروی چیز رکھ لو ہاتھ میں. یعنی کسی کے ساتھ ادھار والا معاملہ کیا کہ تم گھر پہنچ کر مجھے یہ چیز دے دو گے، جتنے کے پیسے آپ کے بنتے ہیں آپ دے دو گے، لیکن اس سے پہلے کوئی مجھے چیز گروی دو کہ واقعی تم مجھے پیسے دو گے بھی صحیح کہ نہیں. جو ثمن طے ہے، جو قیمت طے ہوئی ہے، یہ تم دو گے بھی صحیح کہ نہیں. لہذا تمہیں گروی کوئی چیز دے دینی چاہیے. تو اللہ کریم اس کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ فرحان مقبوضہ. تو دیکھیے
کہ یہ گروی ہاتھ میں رکھ لینا، یہ اگرچہ ہے مصدر، لیکن یہاں سے ایک امر ثابت ہو رہا ہے کہ گروی رکھ سکتے ہو تم. تو یہ بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح کہ للذین یؤلون من نسائہم، یہ دو جو امر بچتے ہیں یہ دو قسم کے ان احکام پر مرتب ہوتے ہیں کہ جو دو قسم کے احکام تدبیریہ کے بچتے تھے. تو اس پر تاکید مزید اس انداز میں ہو رہی ہے، اور بڑا حیرت انگیز مقام ہے قرآن پاک کا کہ کس انداز سے یہ اللہ نے تاکید آخر میں چھیڑی. الطلاق مرتان اور والوالدات یرضعن، اور اسی طرح لا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبۃ النساء لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات. یہ جو امر کے صیغے تھے نا، اور یہ جو احکام تھے متروکات کے اور موقتات کے، تو وہ چونکہ دو تھے تو دو کر کے امر پورے ہو گئے 4. اب رہ گئے 2 امر فرحان مقبوضہ. تو یہ امر کی مصدر ہے، امر کی تاکید کر رہا ہے، امر ہے گویا کہ مصدر کی صورت میں. تو اب دیکھیے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہاں بھی امر تھا لیکن مصدر کی صورت میں. تو دیکھا جی کس انداز میں مرتب ہو رہا ہے فرحان مقبوضہ اور تربص 4 اشہر پر، کہ دیکھو یہ اب ترتب کیسے ہو رہا ہے کہ سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو تم اپنے ہاتھ میں کوئی چیز تمہیں گروی رکھ سکتے ہو. تو یعنی اسی طرح کہ جس طرح کہ ایک بندہ ایلا کر لیتا ہے تو 4 مہینے کا ایک لمبا سفر درپیش ہوتا ہے، تو وہاں پر 4 مہینے کی انتظار اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی کے سفر سے واپس آنے کی انتظار ہوتی ہے. تو جس طرح کہ وہ 4 مہینے ایک اپنی زندگی کو گویا کہ منتظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی گھر والی ایک امانت کے طور پر ہوتی ہے کہ کیسے اس کو وہ حکم طے کریں گے، کس طرح وہ آپس میں معاملہ طے کریں گے. تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا. تو یہ اللہ کریم آخر میں فرحان مقبوضہ والے حکم کو مرتب کر رہے ہیں اس ترتیب سے جو ایک پہلے آیا تھا، کیونکہ وہ بھی مطلقات اور منکوحات اور اسی طرح متروکات متوفی عنہا زوجہا سے ہٹ کر ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، نہ پورا وہ طلاق ہوتی ہے اور نہ وہ پورا منکوحات کی ایک شکل ہوتی ہے، بلکہ ایک ناراضگی ہوتی ہے جو کہ 4 مہینے کے لیے اللہ نے اس کی مدت رکھ دی. تو بہن اسی طرح جس طرح کہ ایک سفر درپیش ہوتا ہے، نہ ہی بندہ گھر میں ہوتا ہے اور نہ ہی بندہ باقاعدہ دنیا سے کوئی نکل جاتا ہے، بلکہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کریم کی یہ حسن ترتیب ہے کہ پہلے حضر کے احکام پورے کیے اور اب سفر کے، اور اس چیز پر تاکید کی جو سفر کے مشابہ تھی. فرحان مقبوضہ یہ تربص 4 اشہر پر مرتب ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سفر میں تم تھے اور تم نے کوئی چیز گروی رکھ لی، یہ تمہیں اجازت ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرتا ہے، یعنی گروی چیز رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا ہمارا سودا طے ہو گیا، یہ معاملہ طے ہوا، آپ نے مجھے واپس جا کر یہ پیسے دے دینے ہیں، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے اس کو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے کہ اب امانت کو وہ پورا کا پورا ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا رہے اللہ سے کہ جو اس کا رب ہے، پالنہار ہے. یہ روپے پیسے کو اپنا رب نہ بنا لینا کہ اسی چیز کو بچا بچا کر ہم اپنی زندگی کو آسان کر دیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے لیے پیسے بنا لیں گے، کیش بنا لیں گے. نہیں، یہ تو مال کو رب بنانا ہے. تمہارا رازق اللہ ہے، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو کہ میں نے کسی پر بھی تھوڑی سی زیادتی کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی اللہ کریم کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے. اور اب آخری امر کیا تھا جی؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ نہیں کی صورت میں ہے.
امر ہوتا ہے کیونکہ نہیں بھی نوع من الاوامر ہوتی ہے. تو اسی طرح ولا تکتموا الشہادہ یہ بعینی اس حکم پر مرتب ہے جو متربصات میں آیا تھا ایک دوسرا حکم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ 3 قرا وہ انتظار کرے. اس مطلقہ کی عورت کا ذکر، مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ لا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ 3 ایام مخصوصہ تو عدت ہے، لیکن عین ممکن ہے اللہ نے ان کے رحم میں کچھ پیدا کیا ہو تو وہ چیز چھپائے نہیں. تو یہاں پر بھی بعینی اسی طرح تھا لفظ آیا کہ لا تکتموا الشہادہ کہ وہ گواہی چھپاؤ نہیں جس کے تم خود گواہ بنا گئے ہو. ایک تو یہ اس آیت کے ساتھ متعلق ہے کہ ایک چیز ہے اس کا نہ کوئی کاتب ہے نہ کوئی گواہ تھا، تم خود بذات خود اس پر گواہ ہو. بیان ہی اسی طرح جس طرح کہ وہ عورت جس کے رحم میں کوئی چیز ہے تو وہ اس کی خود ہی وہ گواہ ہے، تو اب اس گواہی کو چھپاؤ نہیں. اور یہ باقی گواہوں کی طرف بھی اشارہ ہے جن کو واستشہدوا شہیدین کے اندر جن کا ذکر آیا تھا، یا ولا یأبی الشہداء کے اندر جن کا ذکر آیا تھا، اور اشہدوا اذا تبایعتم جس کا ذکر آیا تھا. ان گواہوں کو بھی ایک چھوٹا سا خطاب ہے کہ جس طرح گواہی دی گئی ہے اس طریقے سے ادا کرو، نہ اپنے الفاظ میں چھپاؤ اور نہ اپنے کردار اور افعال کے اشاروں سے اس کو چھپاؤ. کسی طریقے سے گواہی کو چھپانا نہیں ہے. بس ایک ہے گواہی کی ادائیگی، بعض اوقات گواہی کی ادائیگی اس لہجے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے کچھ حدود چھپ جاتے ہیں، تو اس لیے لفظ یہ نہیں کہ فرمایا کہ گواہی کو ادا کرنا، یوں فرمایا لا تکتموا الشہادہ. یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے آخری امر کو نہی کے انداز میں کیوں پیش فرمایا. اور یہ بھی چھوٹا سا نقطہ ہے کہ سورت ختم ہو رہی ہے اور سب سے آخری نہی یہی ہے. بعین ہی اسی طرح جس طرح کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اللہ نے ٹریننگ کروائی تو پہلے امر دیا اور آخر میں نہی دی. امر تھا اسکن انت وزوجک الجنہ، اور نہی تھی کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ. تو حکم دیا کہ آخری حکم یہ ہے کہ میری نواہی کی طرف غور کرنا. اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے نا ان چیزوں سے بندہ رکتا رہے. اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. ان فائدوں کو بندہ گن ہی نہیں سکتا، اتنے زیادہ اللہ نے جو فائدے دینے ہیں جو اللہ کی نہیں پر پورا کا پورا اترے اور خواہ اس کو چھیڑے نہیں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور آخر میں ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا جو پوری صورت پر حاوی ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص اس کو چھپاتا ہے تو وہ اندر کا برا ہے، وہ یوں سمجھے دل کا برا ہے. کہ ایک بندہ ہے نا زبان کا بے شک الٹا سیدھا تھوڑا سخت کرخت ہو لیکن دل کا صاف ہو نا، وہ اس کو کوئی بدنیت نہیں کہتا. اور جو بندہ باہر جتنا بھی میٹھا بن رہا ہو لیکن کردار و افعال کے اندر جو بھی چیز اپنائے دل کے اندر اس نے کوئی بغض، حسد، کینہ اور گندگی چھپائی ہوئی ہے، سب سے خطرناک چیز یہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی گواہی نہ چھپاؤ جس کا بھی تمہیں گواہ بنا دیا گیا ہو، ذاتی اعتبار سے یا کسی دوسرے کے اعتبار سے تمہیں گواہ بنایا گیا ہو تو اس کو چھپاؤ نہیں. کوئی بھی ایمان، اعتقاد، کسی بھی چیز کی تمہیں گواہی دی گئی ہے، پوری صورت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، کتنے احکام ہیں، تمہیں اللہ نے بہت ساری چیزوں کا گواہ بنا دیا ہے. تو اب جو بھی اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل بہت خطرناک ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے جو اللہ نے اس صورت میں زجر فرمایا تھا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ سے فرمایا تھا کہ جو ایمان کا تارک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو دل کا بے ایمان ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اس آخری جملے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وارننگ جاری کر دی کہ دیکھو جو بھی تم کام کرو گے یاد رکھنا اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ سلسلہ تاکیدات کا، سلسلہ احکام کا مکمل ہوا اور تمام ہوا. واللہ بما تعملون علیم پر آ کر پورا ہوا. اور سورت کے شروع میں تھا نا ہدل للمتقین، یہ متقیوں کی رہنمائی ہے، اور سورت کے آخر میں ہے کہ اے متقی واللہ بما تعملون علیم، جو کام بھی تم کرو گے اللہ کریم اس کو جان رہے ہیں. الحمدللہ یہ سورت یوں اختتام پر ہوئی. اب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے
یہ آخری تاکید ہو رہی ہے اس آیت کی جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ آخری آیت کیا تھی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت، اور تاکید کے اعتبار سے للہ ما فی السماوات سب سے آخری آیت اس پر مرتب ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اور یہاں فرمایا احکام وہی بیان کر سکتا ہے نا جو مالک الملک ہو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کائنات میں کتنی تیرنے والی بلندیاں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور ان کے اندر کیا ہے جی، ایک چاند دیکھا، چاند کی پکچرز آپ نے دیکھی، چاند کو آج کل تو اتنی دوربینیں نکل آئی ہیں کہ چاند کے اندر کی چیزیں بھی، وہاں گڑھے، وہاں پتھر، وہاں پہاڑ، عجیب عجیب چیزیں ہیں، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی کھائیاں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے جی؟ ہمیں تو ایک خاموش فطرت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بہت کچھ کائنات کا تگ و دو جاری ہے، یہ سب کچھ ایک اللہ کا ہے۔ وہاں کوئی کھائیاں ہیں اتنے دور دراز، یا وہاں کوئی پہاڑ ہیں، اسی طرح پانیوں کو کھنگالو، یہاں کوئی کھائیاں ہیں یا پانی کے اندر رکھے پہاڑ ہیں، کچھ بھی گڑے ہیں، کیا ہے؟ سب کچھ ایک اللہ کا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اسی کے اندر احکام کی طاقت بھی صرف اللہ کی ہے۔ کتنی خوبصورت احکام پر تاکید کی، اور پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں کہا گیا تھا کہ احکام تمہیں بتائے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب ایک چیز تم نے سمجھی ہوئی ہے اور تم خامخواہ کہو، نہ سمجھ بننے کی کوشش کرو، تو یاد رکھنا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم چھپاؤ وہ چیزیں جو تمہارے جی میں ہیں، یا تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم باللہ، اللہ سب کا حساب کرے گا۔ دیکھیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی حرکت تک کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ایک چیز تم ظاہر کر رہے تھے، بظاہر تو تم کہہ رہے تھے کہ تم اعمال پر عمل کر رہے ہو، لیکن وہاں پر تمہاری نیت خراب تھی۔ مثال کے طور پر جہاد کی ضرورت پڑے اور بندہ سجدے میں گر جائے نماز پڑھنے کے لیے، جی اللہ کا حکم ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ کا حکم تو وہاں پر کوئی اور تھا، تو اب ظاہر تم کچھ اور کر رہے ہو اور حقیقت یہ ہے کہ تم جہاد سے جان چھڑا رہے ہو۔ تو یہ چیزیں، اس قسم کی کوئی بھی احکام پر عمل ہو، تمہارا اندر غلط نہیں ہونا چاہیے، اللہ تم پر حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، ہاں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ایک گنجائش دنیا میں جب تک سانس ہے نا، گنجائش پھر بھی ہوگی واپس پلٹ آنے کی۔ اگر کوئی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً رجوع کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زندگی کے آخری سانس نہ چل رہی ہوں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جو معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ جس کو چاہے بخش دے، اور جس کو چاہے پھر اللہ عذاب دے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جی اب تاکیدات بھی ختم ہو گئیں، احکام بھی ختم ہو گئے، تو اب دو آیتیں اللہ کریم آخر صورت میں ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ صورت کے اندر جو متقیوں کی رہنمائی تھی وہ دو قسم کی تھی، ایک اعتقادات کی اور ایک اعمال کی۔ تو پہلی آیت اعتقاد پر لگے گی اور دوسری آیت اعمال پر لگے گی۔ اب اس حسن اختتام کو آپ سوچئے، دیکھیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے مان لیا، جو متقیوں کی جماعت ہے نا ان میں ایک رسول ہوتے ہیں اور ایک ان کے متبع ہوتے ہیں، تو اس لیے رسول کا نام لیا سب سے پہلے، کیونکہ یہ امام المتقین یہی ہوتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لے آئے جو کچھ بھی ان کی طرف نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، تو اس کو مان لیا اور سارے مومنین اس پر ایمان لے آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالجنان، کہ دل و جان کے ساتھ وہ سب کچھ مان چکے ہیں۔ اور اب آگے جو نازل ہوئی نا جو رہنمائی، اس کی ایک سند ہے اور اس کو بیان کرنے والی کچھ چیزیں ہیں، وہ چار چیزیں تھیں۔ کل آمن باللہ، ان چار چیزوں کو یہاں بیان کیا کہ ہر ایک نے مانا اللہ کو، کیونکہ اللہ ہادی ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو، کیونکہ فرشتے اس ہدایت کی سند کے طور پر تھے، اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آتے ہیں، بعض فرشتے اور بعض طریقوں سے براہ راست اللہ کی طرف سے انبیاء پر۔
یہ ہدایت کی سند ہوئی، وکتبی، اور یہ ہدایت نامے ہوئے، یعنی جن کے اندر ہدایت لکھی ہوئی ہے ساری کتابوں پر، ورسلہ، اور ان کے سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغامات ہدایت کو آگے بتانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو ان چاروں چیزوں کو انہوں نے مان لیا۔ اب یہ بھی سوال حل ہوا کہ اللہ نے ان چار چیزوں کے یہاں ایمان کا ذکر کیوں چھیڑا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہدایت کے مراکز اور محور کے طور پر چھیڑا۔ اب جب کتابوں پر ایمان ہوتا ہے، رسولوں پر ایمان ہوتا ہے، تو وہ ساروں پر ایمان ہونا چاہیے نا، کفر کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جس طرح کہ آپ نے یہود و نصارہ کی باتیں پڑھی۔ تو دنیا کے اندر جو ایمان لانے والے ناقص ہیں نا، ان کی طرف بھی ایک دفعہ سرزنش کر دی، تعریض کر دی کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ سارے جب ایمان لا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، رسولوں میں کسی ایک کے درمیان ہم جدائی نہیں ڈالتے۔ کس طریقے سے؟ کہ ساروں کو دین کے ساتھ جڑا ہوا مانتے ہیں، کہ سارے کے سارے سچے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نظام ہدایت سے الگ ہو، لا نفرق ہو۔ تو ایک اور سادہ سمانہ کہ نہیں ہم جدا کرتے ایمان میں کسی ایک کے درمیان نبی رسولوں میں سے، یعنی ماننے میں کسی میں ہم فرق نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے تھوڑا مانا، اس کو زیادہ مانا، نہیں، مانتے ہوئے ساروں پر ہم پورا کا پورا ایمان لے آتے کہ جو بھی ان کے پاس تھا سب کچھ حق تھا، اور کبھی بھی ان کو ہم اللہ سے جدا نہیں سمجھتے، اللہ کی ہدایت سے سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہدایت کے کاربند رہے۔ اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ایمانیات کو، تو وہ ایک اور بھی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا سارے کے سارے ہدایت کو اور مان بھی لیا۔ اطاعت دل و جان سے بھی ہوتی ہے اور ارکان سے بھی ہوتی ہے، افعال سے بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے قبول بھی کر لیا۔ آمن الرسول، اور کل آمن باللہ و ملائکہ، اس سارے کے اندر ایمان بالجنان تھا، لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا، یہ اقرار باللسان تھا، واطعنا یہ عمل بالارکان ہے۔ ایمان بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ تینوں شکیں پوری ہوئیں تو اے اللہ اب ہم نے اطاعت کے اندر کچھ بھی ہم سے اتار چڑھا ہو جائیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، بس اسی پر عمل کرتے ہوئے بالآخر تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو کیا مطلب کہ وہ طرف جو تجھے ہی معلوم ہے کہ کہاں ہم نے واپس جانا ہے۔ اے اللہ ہم نے زندگی گزار کر ہر لمحہ یہی سوچتے رہنا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ کرنے آئے ہیں، ہم یہاں فضول نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اللہ نے عبادت کی تفصیلات خمسہ بیان کی تھی نا، وہاں اللہ نے عبادت اور خاشعین کا ایک رتبہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تو بین ہی یہاں پر اختتام پر ان کے جب ایمان کا اعلان تھا اور ان کی شہادت کا ذکر تھا، تو وہاں پر بھی وإلیک المصیر کا لفظ آ کر گویا یہ ان کا حتمی پروگرام اور ماٹو کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں اس پروگرام کے تحت رہیں گے کہ ہم نے کچھ دن عمل کرنا ہے، اللہ کے سارے احکام کو لینا ہے اور پھر ہم نے جانا ہے۔ بس اسی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر بن کر رہو۔ تو جب بندہ مسافر بن کر رہتا ہے نا، تو خواہ کی اور فضولیات کی باتوں کی طرف اٹک نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب آخری آیت وہ آ گئی جس کے اندر اعمال کا ذکر ہوگا کہ یہ جو غفران کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے وسعت سے زیادہ کچھ ان کو دے رکھا تھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی عمل نہ ہو سکے تو ہمیں معاف کرنا، نہ بلکہ وہ تو اپنا عجز و انکسار ظاہر کر رہے تھے، ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بس گنجائش کے مطابق اللہ نے اس پر احکام رکھ دیے ہیں، مکلف بنایا ہے۔ اب ان گنجائش پر اگر وہ عمل کرتا ہے
تو اس کا فائدہ ہے، لہا ما کسبت۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو احکام رکھے ہیں وہ بھی خالص تکلیف نہیں ہے، وہ تو خواہ مخواہ بندے کا ہی فائدہ ہے۔ لہا ما کسبت، جو کچھ کمائے گا اس کا فائدہ ہوگا، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، جسم کے لحاظ سے، کردار افعال اخلاق کے لحاظ سے، ہر طرح سے فائدہ بندے کا ہے جب بھی بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے۔ وہ علیہا مکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کما لیا۔ ما کا سبب کمانے کا ذکر ہے، اور ایک سبب جو کما کر بیٹھ گیا، یعنی جو اس نے کرنا تو نہیں تھا لیکن اس نے اپنے اوپر گویا کہ ڈال دیا شریعت کے خلاف۔ یہ فطرت سے ہٹ کر بڑا زور لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، اور جب بندہ دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے یہ عین فطرت کی گاڑی پر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں کسبت کا لفظ ہے۔ اور ایک تسبت کمال لیا، اشارہ کر دیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح کوئی بندہ فارغ ہو، فضول ہو، ایک کام کو کر کر بیٹھ جاتا ہے، بس اثر قبول کر لیا، خواہ مخواہ کسی چیز سے متاثر ہو گیا، تو وہ بھائی اسی کے خلاف پڑے گا۔ جو بھی تم نے کما کر فارغ ہو کر فضول بن کر بیٹھ گئے اور شریعت کے خلاف تم نے کیا، وہ بوجھ بنے گا۔ اب لہذا وہ جو کہہ رہے تھے نا قالوا سمعنا واطعنا اپنے اقرار میں اور اپنی مناجات میں، تو اس مناجات کے اندر یہ بھی تمہیں بتا دیا کہ وسعت کے مطابق وہ عمل کے باوجود بھی، کرنے کے باوجود بھی وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، یعنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما، اور کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اپنے عبادات کے اندر حق درجے کا اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے بالکل اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمام تر عبادات کرنے والے تھے لیکن پھر بھی فرماتے اے اللہ میں تیرا شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں، اور ساری رات لمبی لمبی راتیں عبادت کے لیے گزار دیتے۔ اب یہاں پر وہی ذکر جاری ہے کہ جو کہتے تھے سمینا واطعنا، اب وہ کہہ رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم نے کوئی حکم چھوڑ دیا۔ اب نسیان کا ایک رتبہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے نسیان کا کہ ہم بھول جانا۔ یہ بعض اوقات بھولتا بندہ کیوں ہے، چھوڑتا بندہ کیوں ہے، یہ آخری دعاؤں سے انشاءاللہ پھر سبق پڑھیں گے۔ ابھی نماز کا ٹائم ہے، وما علینا الا البلاغ۔